اور قوم سے مخاطب ہوں۔ کھڑے ہو کر قائد کا استقبال کیجئے، کھڑے ہو کر نعرہ تکبیر، قائد جمعیت نعرہ تکبیر، قائد حق نبوت، قائد جمعیت، قائد جمعیت، زندہ ہے مفتی، زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے جمعیت، جمعیت علماء اسلام، نعرہ تکبیر، سمندر بھی ساتھ نہ رہا، قائد ملت اسلامیہ، مولانا آ رہا ہے، اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، اکابر علماء کرام، اس وسیب کے انتہائی قابل قدر معززین، مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے میرے انتہائی محترم اور قابل عزت قائدین، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میں ایک طویل عرصے کے بعد آج یہاں لیا کی سرزمین پر آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ ہر چند کہ میری اس حاضری اور اس حاضری میں بڑا فاصلہ ہے، لیکن آج کے اس اجتماع کے منظر کو دیکھتے ہوئے میں یہ فیصلہ کر سکتا ہوں کہ آپ کے تعلق اور آپ کی محبت میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی۔ میں اس عظیم اجتماع کے انعقاد پر جمعیت علماء اسلام لیا، اس کے امیر، اس کے ناظم عمومی اور اس کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی شرکت سے اس اجتماع کی عظمت کو دوبالا کیا اور
जमीयत उलमा इस्लाम के काज के साथ अपनी वाबस्तगी का इजहार किया है। मेरे मोहतरम दोस्तों, पाकिस्तान के आईन के हवाले से इस इज्तिमा को एक निस्बत हासिल है। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि हम किसी को ये नहीं बताते कि आईन होता क्या है। एक डिक्टेटर तो ये कह सकता है कि ये 2-4 वर्कों की चीज है, इसे इधर फेंक दो। लेकिन आईन ममलकत पाकिस्तान का वो मुकद्दस दस्तावेज है जिसे हम पूरी कौम और इस मुल्क के अंदर तमाम मसालिक, तमाम मकातब फ़िक्र, तमाम बिरादरियां, तमाम छोटी कौमियतें, उनके दरमियान इसको एक हम मीसाक मिल्ली की हैसियत देते हैं। आईन वो नुक्ता है जिसने कौम को एक कौम बनाया हुआ है। अगर आईन बीच से निकल जाए तो फिर इस मुल्क के अवाम की ममलकत के साथ कमिटमेंट की असास खत्म हो जाता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे इस आईन की एक बुनियाद है, इसका एक बुनियादी ढांचा है, और उस बुनियादी ढांचे के मेरे नजदीक 4 अनासर हैं। पहली चीज इस आईन की इस्लाम। ये मुल्क सेकुलर मुल्क नहीं है। इस्लाम इसके बुनियादी ढांचे का हिस्सा है, और आईन खुद करार देता है कि इस्लाम पाकिस्तान का ममलकती निजाम होगा। इस बुनियादी ढांचे का दूसरा अंसर जमहूरियत है, जिसका मतलब यह है कि यहां पर डिक्टेटरशिप नहीं आ सकती। कोई आमिर और कोई ताले आजमा पाकिस्तान के इक़्तिदार पर जबरन कब्जा नहीं कर सकता। इसके इक़्तिदार का फैसला पाकिस्तान के अवाम करेंगे। इसका तीसरा अंसर मुल्क का विफाकी निजाम है। एक विफाक और उसके नीचे वहदतें, इस बुनियाद पर हमारा मुल्क चलता है। जब तक आप विफाक और उसके नीचे वहदतों की हकीकत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करेंगे, ये मुल्क यकजान नहीं रह सकता। आपने हर वहदत को और उस वहदत में, उस यूनिट में, उस सूबे में रहने वाले अवाम को वहां के वसाइल का मालिक तस्लीम करना है। पंजाब है तो पंजाब के वसाइल पर पंजाब के बच्चों का हक है।
اگر کل سرائے کی صوبہ بنتا ہے تو پھر اس صوبے کے وسائل پر سرائے کی بچوں کا حق ہوگا. ماشاءاللہ 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 بے شک. اس کا چوتھا عنصر وہ پارلیمانی طرز حکومت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کوئی صدارتی طرز حکومت نہیں چلے گی. صدارتی طرز حکومت جبر کی علامت ہے. صدارتی طرز حکومت اپنی ماضی کے، اپنی تاریخ کے آئینے میں ڈکٹیٹرشپ کی علامت ہے. کون سا صدارتی نظام؟ وہ صدارتی نظام جو ملک میں سکندر مرزا نے برپا کیا تھا، وہ صدارتی نظام جسے ایوب خان نے برپا کیا تھا اور جس نے ہماری 3 دریائیں ہندوستان کو بیچ دی تھی، وہ صدارتی نظام جو جنرل یحییٰ خان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس نے ہمارے اس مملکت کو دولخت کیا تھا، وہ صدارتی نظام جب جنرل ضیاء الحق ملک کا صدر تھا تو ہم نے سیاچین کو انڈیا کے حوالے کیا تھا، وہ صدارتی نظام جب جنرل مشرف ملک کا صدر تھا اور ہم نے کارگل کو انڈیا کے حوالے کیا تھا. آج پھر اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہے، یہ آئین کو منہدم کرنے کی باتیں ہیں، میثاق ملی کے خاتمے کی باتیں ہیں. پھر اثر نو آئین بنے گا، پھر اثر نو آئین ساز اسمبلی بنے گی، اور پھر پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. یہ تجویزیں جو آج آ رہی ہے، یہ پاکستان کو ایک بار پھر دولخت کرنے کی مجھے مشاورت نظر آتی ہے، اور اس کے پیچھے یہ منصوبہ نظر آ رہا ہے. لہذا ہمیں آئین کے بنیادی عناصر کو سمجھنا ہوگا کہ آئین کی اساس کیا ہے، اس کا بنیادی ڈھانچہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں آئین کے بنیادی اصولوں کی طرف آنا ہوگا. آئین قرارداد مقاصد کے حوالے سے جو پہلے آئین کا دیباچہ کہلاتا تھا، آج اس کو باقاعدہ آئین کا حصہ بنا دیا گیا ہے. اور آئین کا حصہ بننے کے بعد ازروع قرارداد مقاصد جو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی جو قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا تھی، اس دستور ساز اسمبلی میں قائد اعظم کی براہ راست رفقا نے قرارداد مقاصد پاس کی تھی، جس پر آج بھی تمام مکاتب فکر اور پوری قوم کا اتفاق رائے ہے، جس میں طے ہے کہ حاکمیت اللہ رب العالمین کی ہو اور عوام کے نمائندے مملکت میں اللہ کی نیابت کرتے ہوئے اس کے نظام کے تحت حکومت چلائے. آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہے اور تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق بنائے جائیں گے. آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا. اب مسئلہ آئین کا نہیں ہے، ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا مشکل ہے وہ ہے آئین پر عمل درآمد نہ کرنا. بدقسمتی سے ہمارے ملک کے پارلیمنٹ ایسے لوگوں سے بھر دیے جاتے ہیں کہ جن کو قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی ہوتی ہی نہیں ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ وہ بھی پاور پالیٹکس کرتی ہے اور ہمارے پولیٹیشنز بھی اس کی بنیاد پر پھر پاور پالیٹکس کی طرف چلے جاتے ہیں. اقتدار کو کیسے حاصل کرنا ہے، اقتدار کو کیسے بچانا ہے، اور تمام توانائیاں اس کی بنیاد پر
آئین پر عمل درآمد کے مواقع آج تک سن 73 کے آئین کے بعد ہمیں نہیں ملے۔ ہم نے آئین بنایا اور باضابطہ طور پر 14 اگست 1973 کو یہ آئین پاکستان کی پارلیمنٹ نے پاس کیا اور 15 اگست کو 24 گھنٹے کے بعد پاکستان میں ایمرجنسی لگا دی گئی۔ اس آئین کی حریت و آزادی وہ صرف 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں۔ میرے محترم دوستو، اگر آپ نے یہ اجتماع اس حوالے سے کیا ہے تو پھر ہماری کمٹمنٹ دیکھو، ہم آئین کے تحفظ کی بات کریں گے۔ آئین کے تحفظ کی بات کرنا پاکستان کے تحفظ کی بات کرنا، آئین کے تحفظ کی بات کرنا ایک پاکستانی قوم کی بات کرنا، اس میں کوئی فرقہ واریت، کوئی قومی تعصبات، کوئی لسانی نفرتیں، اس کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور اگر اس پر عمل نہیں ہوگا تو پھر آئے روز یہاں پر صوبوں کے اندر چھوٹی قومیتیں، چھوٹی صوبے، وہ پھر اپنی محرومیتوں کی باتیں کریں گی، اور جب محرومیتوں کی باتیں طول پکڑ جاتی ہے تب بھی لوگ برداشت کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر ملک معاشی طور پر دیوالیہ ہو جائے تو پھر وہاں بغاوتیں اٹھتی ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کے عوام کو، پاکستان کی قوم کو، کہ آج اس ملک کے دیوالیہ پن کے ماحول میں بھی قوم کا ایک ایک فرد پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، کہیں کوئی بغاوت نہیں اٹھ رہی۔ ملت اسلامیہ، امام سیاست انقلاب۔ میرے محترم دوستو، پاکستان کی تاریخ میں قوم نے کبھی ایسے دن نہیں دیکھے تھے جس طرح آج دیکھ رہے ہیں۔ آج فیڈرل بورڈ آف ریونیو، جو پورے ملک کے ٹیکسز اور اس کے محصولات کو وصول کرتا ہے، اس کا چیئرمین اپنے الفاظ میں کہتا ہے کہ پاکستان کے دیوالیہ ہو جانے کا خطرہ نہیں، پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو ہمارے ملک کی معیشت کے 2, 4 اور 6 کو جمع کرتے ہیں، دن رات اسی کام میں لگے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے۔ آج ہم نے پاکستان کی اس اسمبلی کے اندر جو جعلی ہے، جو اسمبلی تو ہے لیکن اس کے اندر جمہوریت کی روح نہیں ہے، جمہوریت سے اور اس کی روح سے خالی اس اسمبلی نے FATF کے حکم پر اور ان کے دباؤ پر قانون سازی کی اور ملک کی معیشت کو بیرونی اداروں کا غلام بنا دیا۔ کسی زمانے میں ہمارے ملک میں 5 سالہ منصوبے بنتے تھے، جو نئی نسل کو یاد ہی نہیں ہے لفظ، کسی نے اس کو پڑھایا ہی نہیں ہے۔ 5 سالہ منصوبے کی بات تو گئی، لیکن سال میں ایک ہی بجٹ آتا تھا۔ ہم نے آج پہلی مرتبہ ایسی نااہل اور نالائق حکومت دیکھی ہے کہ جو سال میں 4 دفعہ بجٹ پیش کرتی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک سال میں 12 موسم ہوتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، معیشت آپ کی بیٹھ چکی ہے،
جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور اس کا آخری بجٹ پیش ہو رہا تھا، ہم اس کے اتحادی تھے. ہم نے سالانہ ترقی کا 5.5% تخمینے کے ساتھ آخری بجٹ پیش کیا، اور ہم نے اگلے سال کے لیے سالانہ ترقی کا تخمینہ 6.5% بتایا تھا. جب ان کے سپرد ہوئی تو ہمیں تاریخ میں پہلی مرتبہ وہ دن دیکھنا پڑا جب پاکستان کی سالانہ ترقی کی شرح وہ 0 سے نیچے چلی گئی. آج دیکھیں آپ کی روپے کی قدر و قیمت کیا ہے. آپ ذرا ہندوستان کے روپے کی ڈالر کے مقابلے میں قیمت کو دیکھ لیں. آپ بنگلہ دیش کی روپے کی ٹکے کی قیمت دیکھ لیں. اس ٹکے کے مقابلے میں پاکستان کا روپیہ ٹکا نہیں رہا. لوٹا پٹا افغانستان، جنگ زدہ افغانستان، کھنڈرات افغانستان، اس کی افغانی بھی پاکستانی روپے سے مضبوط ہے. 1 ٹکے کے 2 نیازی، 2 نیازی گو، 1 ٹکے کے 2 نیازی، 1 ٹکے کے 2 نیازی. قائد ملت اسلامیہ، امام انقلاب، فرزند مفتی محمود، مستقبل کا وزیر اعظم. میں یہ نعرے نہیں مانتا. دیکھو میں عمل مانتا ہوں، نعرے نہیں مانتا. بات سن لو جی. پاکستان بھی نعروں سے بنا تھا تو دیکھ لیا کہ پاکستان میں ہمیں کیا ملا. سب سے مقدس نعرہ لا الہ الا اللہ، اور 74 سال ہم نے لا الہ الا اللہ کا مذاق اڑایا. ہمیں شرم نہیں آتی؟ میرے حیث قوم ہمیں سوچنا پڑے گا کون ذمہ دار ہے اس کا. پھر کہتے ہو کہ اللہ کی رحمتیں نہیں آتی. اللہ کی مملکتی نظام میں ترجیحات 2 ہیں. اسلام کی مملکتی زندگی میں 2 ترجیحات ہیں. ایک انسانی حقوق کا تحفظ اور ایک معاشی خوشحالی. انسانی حقوق کا تحفظ، جان سے متعلق حقوق کا تعلق، مال سے متعلق حقوق کا تعلق، عزت و آبرو سے متعلق حقوق اور ان کا تحفظ. دنیا بھر کے قوانین ان 3 چیزوں کے گرد گھومتی ہیں. اور امن ہوگا تو انسانی حقوق محفوظ ہوں گے. انسانی حقوق محفوظ ہوں گے تو امن ہوگا. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون. اللہ تعالیٰ نے آبادی کی بات کی ہے، تو جہاں لوگ مل جل کر رہتے ہیں، اور مثال دی ہے اس کی کہ اس میں امن بھی تھا، اطمینان و سکون بھی تھا، کیونکہ انسانی حقوق محفوظ تھے، اور معیشت خوشحال تھی. ہر طرف سے رزق کھچ کھچ کے ان کے پاس آ رہا تھا. لیکن جب انہوں نے کفران نعمت کیا، اللہ نے پاکستان کی نعمت عطا کی، اور پھر ہم نے اس نعمت کا انکار کیا، تو پھر اللہ نے کیا سزائیں دی اس کو. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، پھر اللہ نے اس کو بھوک اور بدامنی کا مزہ چکھا دیا. آج کیا مسئلہ ہے؟ آج ملک میں بھوک ہے. پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر ماں باپ جن سے اپنے بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی، ان کے ذبح کرنے کی بھی واقعات ملے ہیں، بچوں کو ذبح کرنے کے.
اپنے بچوں کو دریا برد کرنے کی بھی، اور پارلیمنٹ کے سامنے وہ ماں باپ جو بچوں کو لا کر کتبہ لگاتے ہیں بچے برائے فروخت، یہاں تک ہمارا ملک پہنچ گیا۔ تو یہ بتایا جائے کہ ہم نے ملک کو بھی بچانا ہے۔ اگر آئین کو چھیڑا گیا، جہاں سے بھی چھیڑا گیا، ہم ان کو پاکستان کے توڑنے کا ذمہ دار آج سے قرار دیتے ہیں۔ کل پھر تفتیشیں نہ کیا کرو کہ کون ذمہ دار ہے کون ذمہ دار نہیں، پھر حمود الرحمان کمیشنیں بنے گی، پھر پتہ چلائے گا کہ حقائق کیا ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ہم آج ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ آئین کو ختم کرنا، آئین کو چھیڑنا، یہ ملک کو توڑنے کا ذمہ دار ہوگا آئندہ کے لیے۔ میرے محترم دوستو، خارجہ پالیسی آپ کی کیا ہے؟ معاشی پالیسی آپ کی کیا ہے؟ دفاعی پالیسی آپ کی کیا ہے؟ کل کچھ دن پہلے انہوں نے کچھ وزیروں کو حسن کارکردگی پر تمغے دیے۔ بھائی تمغے، انعامات، اسناد اس وقت دیے جاتے ہیں جب کھیل ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ سو ہن انہاں دا کھیل ختم تھیا کر سو مکہ کھڑا مکھیا تیرا شان عزیز، مکھیا تیرا شان عزیز۔ میرے محترم دوستو، کچھ بھی نہیں رہا ہے۔ اگر معیشت بہتر ہوتی تو پھر وزیر خزانہ کو تمغہ دیتے نا۔ اگر فارن پالیسی بہتر ہوتی تو ہمارے بھائی شاہ محمود قریشی کو دے دیتے نا۔ اور اگر دفاعی پالیسی مضبوط ہوتی تو کم از کم ہمارے پرویز خٹک کو دے دیتے۔ وزیر دفاع صاحب ہے جی، لگتا بھی وزیر دفاع ہے۔ میں کہتا ہوں یہ پک اینڈ چوز کر کے کچھ کو انہوں نے جو تمغے دیے ہیں، اگر دفاع ان کے نزدیک کسی تمغے کا مستحق نہیں ہے تو اٹ مینز اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری فوج پر اور جنرل پر انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ فوجی جرنیلوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ پاکستان کو لوٹنے پہ کہتے ہیں تمغے دیے گئے۔ کس نے زبردست قسم کا لوٹا ہے تو پھر وہی لوٹا۔ اب لوٹنے والے بھی ایسے کہ ان کا نام لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ان حالات میں ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ ان کا تو کھیل مک گیا ہے، تو ہمارا کھیل شروع ہو گیا ہے۔ ہم نے بھی عدم اعتماد کی بات شروع کر دی، اور پی ڈی ایم نے جو فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اور انشاءاللہ میں جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عاملہ کو عنقریب بلا کے ان کو اس ساری صورتحال کے بارے میں اعتماد میں لوں گا۔ پھر جو جماعت کی رہنمائی ہوگی اس کے مطابق ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ملک ہمارا ہے، یہ کسی کا جاگیر نہیں ہے۔ اس ملک کے ہم مالک ہیں، اور اگر ہم مالک نہیں ہیں تو پھر آپ کو آگے بڑھ کر مالک بننا پڑے گا۔ اگر آئین کی روح سے ملک کے مالک آپ ہیں تو پھر اگر کوئی دوسرا اپنے آپ کو مالک کہتا ہے تو اس کا معنی یہ کہ اس کا قبضہ ہے۔ تو آپ کے ہاں بھی ہوتا ہے نا کہ زورور آدمی آگے کمزور آدمی ہیڑے آدمی دے زمین دے قبضہ کریں دے، وہ قابض اکین ہے نا، ہمارے تو نہیں اکین ہو۔
تو اس لحاظ سے سمجھ لینا چاہیے کہ پھر مالک قبضہ چھڑانا چاہتا ہے، اور آئین کی روح سے، قانون کی روح سے، اخلاق کی روح سے، اصول کی بنیاد پر ہم پاکستان کے اندر افراتفری اور بد امنی کے متحمل نہیں ہیں۔ ہم نے آگے بڑھنا ہے، ملک کو طاقتور بنانا ہے، اور نتیجے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کب کیا فیصلہ کرتا ہے، کیا نتائج سامنے آتے ہیں، لیکن اللہ ہم سے ضرور پوچھے گا کہ اس برائی کا مقابلہ تم نے کیا یا نہیں، اس کے مقابلے میں تم ڈٹے رہے یا نہیں، استقامت دکھائی یا نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت کی توفیق دے، اور انشاءاللہ العزیز اب تبدیلی کے امکانات روشن ہو رہے ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جس کشتی کو انہوں نے ڈبویا ہے، ہم دوبارہ اس کو ساحل پر کیسے لائیں گے، دوبارہ اس وطن کو کیسے اٹھائیں گے، اس کی معیشت کو کیسے اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ہمیں مدد چاہیے۔ اللہ ہمارا حافظ و ناصر ہو۔ انشاءاللہ العزیز 23 مارچ کا فیصلہ بھی برقرار ہے، اور ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور کامیابی کی طرف انشاءاللہ اللہ ہماری رہنمائی فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول